میمو گیٹ اسکینڈل کیس سپریم کورٹ کی تاریخ کا ایسا کیس تھا جس کے مدعیان میں حکومت نہیں بلکہ اہم سیاسی رہنما نواز شریف، اسحاق ڈار، اقبال ظفر جھگڑا، جنرل عبدالقادر بلوچ اور غوث علی شاہ شامل تھے۔ مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں میمو گیٹ کی صورت ایک ایسا ہتھیار آ چکا تھا جس کے ذریعے وہ پیپلز پارٹی کے آصف زرداری کی سیاسی دکان بند کروانا چاہتے تھے۔ چند سال پہلے ہونے والا میثاق جمہوریت دفن ہو چکا تھا۔ پاکستانی عدلیہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ 3 ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس صاحبان، جسٹس مشیر عالم سندھ، جسٹس اقبال حمید الرحمان اسلام آباد اور جسٹس فائز عیسیٰ بلوچستان پر مشتمل آرٹیکل 187 کے تحت حاصل کردہ اختیارات کے تحت ایک انکوائری کمیشن مقرر کیا گیا۔ پاکستانی نظام عدل میں عدالتوں کو ایسی تفتیش کا عمومی اختیار حاصل نہیں ہے۔ کیس کی اہمیت کے پیش نظر پاکستان میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 187 کا اختیار استعمال کیا، جس کے مطابق وہ ایک قانونی عدالت کورٹ آف لاء کی بجائے حتمی انصاف فراہم کرنے والی عدالت کورٹ آف جسٹس میں ڈھل گئی۔ انکوائری کمیشن نے 5 سربہ مہر لفافوں میں ایک خفیہ رپورٹ عدالت کے حوالے کر دی۔ سپریم کورٹ کے 9 ججوں نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں فیصلہ دیا کہ امریکی چیف آف جوائنٹ اسٹاف کو لکھا جانے والا میمو اصلی ہے اور اسے حسین حقانی نے تحریر کیا ہے۔ حسین حقانی نے امریکہ کو جس مجوزہ سیاسی حکومت کی خدمات پیش کی ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیکیورٹی اور ایٹمی اثاثوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور یہ غداری ڈس لائلٹی ہے۔ میمو کا مقدمہ امریکہ کو یقین دلانا تھا کہ سول حکومت امریکہ کی وفادار ہے۔ عدالت نے کہا کہ ان تمام الزامات کا جواب حسین حقانی کو دینا چاہیے، جسے 31 جنوری 2012 کو اس وعدے پر ملک سے جانے دیا گیا کہ اسے جب عدالت طلب کرے گی وہ 4 دن کے اندر حاضر ہو جائے گا۔ جب تک حسین حقانی حاضر نہیں ہوتا انکوائری کے سربہ مہر لفافے محفوظ تحویل میں رکھے جائیں۔ سپریم کورٹ نے یہ حکم نامہ 12 جون 2012 کو جاری کیا۔ آج اسے جاری ہوئے تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں۔ مقدمے کے تمام کردار جن میں آصف علی زرداری بھی شامل ہیں اس ملک کی سیاسی زندگی پر آج بھی جلوہ گر ہیں۔ حسین حقانی ہر دوسرے دن امریکہ میں بیٹھا پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے اور انکوائری رپورٹ 5 سربہ مہر لفافوں میں بند پاکستان کی سرزمین سے وفاداری و محبت کے نادر اصولوں کا منہ چڑھا رہی ہے۔ میمو گیٹ سے قبل پاکستان کی عدالتوں میں اسی طرح کے 2 مقدمات پیش ہوئے۔ پہلا مقدمہ فوجی عدالت میں پیش کیا گیا۔ یہ اگرتلہ سازش کیس کہلاتا ہے۔ یہ مقدمہ عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان، احمد فضل الرحمان سمیت 3 اہم بیوروکریٹ اور لاتعداد فوج اور فضائیہ کے افسران کے خلاف تھا۔ مقدمے کا خلاصہ یہ تھا کہ آزادی کے نام پر مشرقی پاکستان میں مسلح بغاوت کی بھارت سے مل کر منصوبہ بندی کی گئی۔ جنوری 1968 میں مقدمے کا آغاز ہوا مگر تھوڑے عرصے کے بعد ایوب خان کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں عوامی تحریک کا آغاز ہو گیا۔ ملک کے حالات ایک ایسے مخصوص طریقے سے خراب کر دیے گئے جیسے CIA عوامی بیداری کے نام پر 1953 سے دیگر ملکوں میں کرتی چلی آئی تھی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کی سربراہی میں متحدہ اپوزیشن ایوب خان سے مذاکرات پر اس شرط پر راضی ہوئی کہ شیخ مجیب الرحمان کو رہا کر دیا جائے اور اگرتلہ سازش کیس واپس لیا جائے۔ دونوں مطالبات مان لیے گئے۔ شیخ مجیب الرحمان رہا ہوا، ایوب رخصت ہوا۔ مجیب نے الیکشن لڑا اور پھر بھارت کی مدد سے پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ پوری متحدہ اپوزیشن اس وقت یہی کہہ رہی تھی کہ یہ ایک سیاسی کیس ہے جو ایوب خان نے بنایا ہے، لیکن ان سیاستدانوں کے موقف پر کالک اس وقت ملی گئی جب 22 فروری 2011 کو اگرتلہ سازش کیس کے ایک مجرم شوکت علی نے 43 سال بعد بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ اگرتلہ سازش کیس بالکل درست تھا اور ہم نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان سے بغاوت کا منصوبہ بنایا تھا۔ دوسرا کیس نیشنل عوامی پارٹی سے متعلق تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب اپنی سیاسی انا کی تسکین کے لیے بلوچستان میں عطا اللہ مینگل کی حکومت کو 13 فروری 1973 کو برطرف کیا تو صوبہ سرحد میں قائم نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ بلوچستان حکومت کی برطرفی سے 18 دن پہلے 31 جنوری 1973 کو موچی گیٹ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نواب اکبر بگٹی نے انکشاف کیا کہ لندن میں ولی خان اور عطا اللہ مینگل نے اسے بتایا تھا کہ وہ بلوچستان کی آزادی کے لیے غیر ملکی طاقتوں سے مل کر ایک منصوبہ بنا چکے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اسلام آباد میں عراق کے سفارت خانے پر چھاپا مار کر وہاں سے اسلحہ برآمد کیا گیا اور بلوچستان حکومت ختم کر دی گئی۔ ملک کی سیاست میں خاصی تلخی پیدا ہو گئی۔ کچھ نئی قیادت گرفتار ہوئی، باقی کارکنان سمیت افغانستان بھاگ گئے۔ 8 فروری 1975 کو پشاور میں حیات محمد خان شیرپاؤ ایک بم دھماکے میں ہلاک کر دیے گئے۔ سانحے کے فوراً بعد بھٹو حکومت نے نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف بغاوت کا ایک کیس تیار کیا جس میں بتایا گیا کہ اندرا گاندھی نے اپنے ایک نمائندے کے ذریعے ولی خان اور اس کے ساتھیوں کو 2 کروڑ روپے بھیجے تھے تاکہ ملک میں بغاوت کروائی جائے۔ حکومت نے جسٹس اسلم ریاض حسین اور جسٹس مشتاق علی قاضی پر مشتمل ایک ٹرائبونل تشکیل دے دیا۔ اسے حیدرآباد بغاوت کیس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس مقدمے کی کارروائی حیدرآباد جیل میں ہوتی تھی۔ اپوزیشن اس مقدمے کو
بھٹو کا ایک سیاسی ڈرامہ قرار دیتی تھی اور حکومت یہ الزامات لگاتی تھی کہ نیب کے کارکنان افغانستان میں بیٹھ کر بھارت کی مدد سے پاکستان میں تخریب کاری کرتے ہیں۔ شیر پاؤ کے قتل کے بعد بھٹو حکومت نے نیب پر بھی پابندی لگائی اور مقدمہ سپریم کورٹ میں لے گیا۔ طویل بحث کے بعد 30 اکتوبر 1975 کو سپریم کورٹ نے نیشنل عوامی پارٹی کو کالعدم قرار دے دیا۔ ضیاء الحق نے 6 جولائی 1977 کو مارشل لاء لگایا تو اپوزیشن کی خواہش کے مطابق فوراً حیدرآباد سازش کیس واپس لے لیا، تمام باغیوں کو رہا کر دیا اور افغانستان میں موجود تمام بلوچ پشتون تخریب کاروں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کیس کے بھی اہم کردار جمعہ خان صوفی نے جو افغانستان فرار ہو گیا تھا، اگرتلہ سازش کیس کی طرح اپنی کتاب فریب ناتمام میں سب کچھ کھول کر رکھ دیا کہ کیسے افغانستان میں بھارتی سفیر نیب کے لیڈروں سے ملتا تھا، رقم فراہم کرتا تھا اور ہدایات دیتا تھا کہ کیسے اور کہاں تخریب کاری کرنا ہے۔ عمران خان نے جو خط پہلے اسلام آباد میں لہرایا، پھر اس پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھرپور رد عمل دیا اور اسی خط کی بنیاد پر اسپیکر نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے عدم اعتماد پر ووٹنگ ختم کر دی۔ امریکہ سے ایسے خط پاکستان کو اکثر موصول ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان اسے پہلے عوامی عدالت اور پھر پارلیمنٹ میں لے گئے اور اب اس کی گونج سپریم کورٹ میں سنائی دے رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس خط پر عدالت کی بحث کا آغاز ہوتا، یہ خط 3 عالمی طاقتوں میں مناقشت کا موضوع بن چکا ہے۔ روس کے دفتر خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاورا نے اس پر اظہار کرتے ہوئے کہا ہے، امریکہ نے عمران خان کو حکم عدولی کی سزا کے طور پر حکومت سے اتارنے کی سازش کی ہے۔ یہ امریکہ کی ایک آزاد ملک کے معاملات میں شرمناک مداخلت ہے اور اس نے اپنے خود غرضانہ مقاصد کی تکمیل کے لیے کی ہے۔ ایسا ہی رد عمل چین کی طرف سے بھی آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ معاملہ سپریم کورٹ میں گونجتا، یہ 3 عالمی طاقتوں کے درمیان سفارتی لڑائی کا میدان بن چکا ہے۔ اس عالمی کشمکش کے تناظر میں جس دن سپریم کورٹ میں اس پر بحث شروع ہوئی تو پھر ہاتھیوں کی لڑائی میں لاتعداد مینڈک کچلے جائیں گے۔ ختم شد۔